اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها الحمد للہ علی کل نعمہ واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ یا ارحم الراحمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فاطمہ ابنتی خیر اہل الارض عنصرا و شرفا و کرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، اس آج کی مجلس میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جو مقامات بیان ہوئے ہیں ان کی کچھ توضیحات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ایک بڑا حصہ احترام و تعظیم سیدہ فاطمہ کا ہے، وہ چاہے اپنے فعل کے ذریعے ہو یا اپنے قول کے ذریعے ہو، مختلف مقامات پر ہمیشہ بی بی دو عالم کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ وہ محمد مصطفیٰ کے جن کے قول و فعل کا ذمہ دار خدا ہے، وہ محمد مصطفیٰ کے جس کا قول خدا کے قول کا عکاس ہے، جس کا فعل خدا کے فعل کا عکاس ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ اپنے قول و فعل کے ذریعے تعظیم سیدہ فاطمہ بیان کر رہے ہیں، کبھی احترام میں اٹھ کے کھڑے ہوتے ہوئے اور کبھی زبان پر بی بی کے قصیدے بیان کرتے ہوئے۔ انہی قصائد میں سے حضرت رسول کریم کا ایک فرمان کہ جس میں آپ نے فرمایا ان فاطمہ ابنتی خیر اہل الارض، میری بیٹی فاطمہ خیر اہل الارض ہے، اس سرزمین پر رہنے والوں میں سب سے بہتر، سب سے افضل ہے۔ اور پھر فضیلتوں کے معیار بھی بتائے کہ کس اعتبار سے فضیلت ہے فاطمہ کو، کس معیار کی فضیلت ہے فاطمہ کو۔ کہا عنصراً و شرفاً و کرما، فاطمہ عنصر کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہے، فاطمہ شرف کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہے، فاطمہ کرم و کرامت کے حوالے سے بھی سب سے افضل ہے۔ ہم جب ان تین لفظ کی معنی کی طرف توجہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تمام کمالات انسانی ان تین لفظوں میں بند ہے، عنصر میں، شرف میں، کرامت میں۔ اور کرامت اور کرم وہ لفظ ہے، عربی کا وہ لفظ ہے کرم و کرامت کہ جس کا اردو میں ترجمہ نہیں موجود۔ ہم اردو میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں، متبادل الفاظ لا سکتے ہیں، سخاوت و ہمدردی و لطف و محبت و مہر، یہ تمام الفاظ آ سکتے ہیں، لیکن خود کرامت کا ترجمہ ہو نہیں سکتا۔ یہ وہ عظیم صفت ہے۔ اور میرے مولا، میرے آقا رسول کریم فرما رہے ہیں کہ فاطمہ عنصر و شرافت و کرامت میں سب سے افضل ہے۔ لفظ عنصر کہہ کے یہ بتا رہے ہیں کہ وجود فاطمہ سب سے افضل ہے، چاہے وہ عنصر روحانی ہو، نورانی ہو، یا وہ عنصر جسمانی ہو۔ اگر فاطمہ نور ہیں تو سب سے افضل نور ہے، اور کیوں وہ نور سب سے افضل نہ ہو کہ جو ذات خدا سے مبدأ اور منشا پاتا ہے؟ کیوں وہ نور سب سے افضل نہ ہو کہ جس نور میں جلوہ خداوندی ہو؟
کیوں وہ نور سب سے افضل نور نہ ہو کہ جو نور تجلی خدا ہو؟ کیوں وہ نور سب سے افضل نور نہ ہو کہ جس نور کو خدا اپنا نور کہے؟ کہا کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کمشکات۔ زمین و آسمان کا نور خدا ہے اور اس نور کی مثال ایک فانوس کی مانند ہے، اور روایات میں کہا گیا کہ وہ فانوس فاطمہ ہے۔ نورانی عنصر دیکھیں تو سب سے افضل ہے، اور اگر جسمانی عنصر دیکھیں، خاکی عنصر دیکھیں تو خیر و اہل الارض ہے، کیونکہ یہ جسمانی ظاہری وجود فاطمہ کا بھی ایسا ہے کہ جس کا اہتمام زمینی نہیں ہے، جس کا اہتمام عرشی ہے۔ جنت کے معوجات سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی ہوتی ہے۔ جبریل و میکائیل جیسے خادم لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جنت کے میوے کھائیے کہ اس میں نور ہے، وہ نور جو اس پوری کائنات کو روشن کرے گا، جس سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ظاہری وجود ظہور پذیر ہوگا۔ یہ عنصر روحانی اور عنصر جسمانی ہے کہ ہر اعتبار سے فاطمہ ممتاز ہے، ہر اعتبار سے فاطمہ منتخب ہے۔ اور کہا شرفاً، شرف کے اعتبار سے بھی فاطمہ کسی سے کم نہیں ہے۔ شرف کے دو معیار ہوتے ہیں، یا شرف حسبی ہوتا ہے یا شرف نسبی ہوتا ہے۔ یا آباء و اجداد کے ذریعے سے شرف ملتا ہے، یا اپنے کسی ذاتی کمال سے، حسب سے شرف ملتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ فاطمہ کا نسب کیا ہے۔ فاطمہ کا نسب نبوت ہے، فاطمہ کا نسب امامت ہے، فاطمہ کا نسب ابراہیم خلیل سے شروع ہوتا ہے، فاطمہ کا نسب اصلاب شامخہ ہے، فاطمہ کا نسب اصلاب مطہرہ ہے۔ فاطمہ اس پاک سلسلے کا نتیجہ ہے کہ جو نبوتوں سے شروع ہوتا ہے، یہ فاطمہ کا نسب ہے۔ اور جب ہم فاطمہ کے حسب کو دیکھتے ہیں، میری آقا زادی کا حسب ذاتی کمال کیا ہے؟ ذاتی کمال کے لیے بس میں یہی کہوں گا کہ اگر نبوتیں ہیں تو ان کا سرتاج یہ کہہ رہا ہے، نبوتوں کا سردار یہ کہہ رہا ہے کہ انت ام ابیہا، کہ تو میری اصل ہے، تو میری بنیاد ہے، تو میری اساس ہے۔ یہ فاطمہ کا حسب ہے۔ اور اگر ولایتوں کو دیکھا جائے، امامتوں کو دیکھا جائے تو فاطمہ کفو علی ہے، فاطمہ کفو امامت و ولایت ہے۔ یہ فاطمہ کا حسب ہے، یہ فاطمہ کا ذاتی کمال ہے۔ فاطمہ وہ ہے کہ جب اگر مصلی عبادت پہ آ جائیں تو ایک نور چمکتا ہے چہرے سے کہ جو آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے۔ یہ فاطمہ کا حسب ہے۔ اور اگر کرم دیکھا جائے تو اس سے کریم بی بی کائنات میں نہیں ملتی، جس کے در سے کبھی کوئی سوالی خالی نہیں گیا، خود کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی خود کو بھوک پر رکھ کر بھی جو بھوکھوں کو کھانا کھلایا اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ کرامت کی ایک چھوٹی سی مثال ہے میری آقا زادی کی، اور وہ عزتیں اور وہ معیارات جو رسول کریم نے بیان کیے۔ مرکزیت کی حامل ہیں فاطمہ، کہ ایک بار میری بیوی تشریف لائیں بارگاہ رسالت میں، کچھ غمگین تھی۔ بارگاہ رسالت سے سوال ہوا، بیٹی کیا ہوا، کیوں غمگین ہو، کیوں اداس ہو؟ کہا بابا یہاں کے لوگ جس اعتبار سے مجھ سے بات کرتے ہیں، مجھے احساس دلاتے ہیں کہ تم نے علی سے شادی کر کے صحیح نہیں کیا، تم چاہتی تو بادشاہوں کی طرح زندگی گزار سکتی تھی، تم چاہتی تو اور بہتر زندگی گزار سکتی تھی، تم نے یہ کیسی زندگی اختیار کی ہے، کیوں فقر و فاقہ میں مبتلا ہو؟ مجھے ان کی یہ باتیں اذیت دیتی ہیں، میں حقیقت سے آشنا ہوں لیکن مجھے ان کی باتیں اذیت دیتی ہیں۔ تو ایک بار رسول کریم نے فرمایا، اے فاطمہ گھبراؤ نہیں، تم مرکزیت کی حامل ہو، جو کچھ تمہارے پاس ہے کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے، کہ یا فاطمہ منا خیر الانبیاء وہو ابوک، اے میری بیٹی ہم ہی میں سے ہے
خیر الانبیاء، انبیاء میں سے سب سے افضل ہمیں میں سے ہے، اور وہ اور کوئی نہیں، وہ ابوک، وہ تمہارا بابا ہے، تمہارا بابا ہے کہ جو خیر الانبیاء ہے۔ وَمِنَّا خَيْرُ الْأَوْصِيَاء وَهُوَ بَعْلُک، اور ہمیں میں سے خیر الاوصیاء ہے، ہمیں میں سے خیر الاولیاء ہے، ہمیں میں سے بہترین ولی خدا ہے، اور وہ اور کوئی نہیں، وَهُوَ بَعْلُک، وہ تمہارا شوہر ہے۔ وَمِنَّا خَيْرُ الشُّهَدَاء، ہمیں میں سے سید الشہداء ہے، اور وہ کوئی نہیں، وَهُوَ حمزہ عم ابیک، وہ تمہارے بابا کا چاچا ہے، وہ بھی تجھ سے مرتبط ہے۔ وَمِنَّا مَن لَهُ جَنَاحَانِ يَطِيرُ مَعَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، اور ہمیں میں سے ہے جعفر طیار کے جو جنت میں پرواز کرتا ہے، وہ بھی تم سے نسبت رکھتا ہے۔ وَمِنَّا سِبْطَ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، اور اس امت کے دو سبط بھی ہمیں میں سے ہے، رسول کریم کے دو نواسے ہمیں میں سے ہیں کہ جو سید شباب اہل الجنہ ہیں، اور وہ اور کوئی نہیں، وَهُوَ ابناک، وہ تمہارے بیٹے ہیں۔ والذی نفسی بیدہ، اللہ اکبر، کیا انداز بیاں ہے۔ اور اے میری بیٹی، مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، منا مہدی ہذہ الامہ، ہمیں میں سے مہدی آخر زمان ہے، ہمیں میں سے مہدی امت ہے کہ جو اس امت کو عدل و انصاف پر قائم کرے گا، اور اس امت کو مقام محمود و معراج تک پہنچائے گا، اور وہ کوئی نہیں ہے، وَهُوَ مِن وُلدِک، وہ بھی تجھ سے منسوب ہے، وہ بھی تمہارا بیٹا ہے۔ کس طرح مرکزیت بیان ہو رہی ہے سیدہ کی کہ میری بیٹی سب کچھ تجھی سے ہے، کہ تو مرکز و محور نبوت و رسالت و ولایت و امامت ہے۔ یہ میری آقازادی کی شان ہے، یہ میری آقازادی کا مقام ہے، کہ جہاں پر نبوتوں کا سردار بھی آ کر سلام کرتا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر محمد مصطفیٰ کی سی ذات احترام کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ کیا مقام ہے میری آقازادی کا، اور افسوس ہے کہ امت نے اس مقام کو پہچانا نہیں۔ جس مصیبتوں کے ساتھ میری آقازادی کو رخصت کیا، کہ روایات میں ملتا ہے کہ بابا کے جانے کے بعد میری آقازادی جب گریا کرتی تھی تو لوگ آ کر کہتے تھے، اے علی، فاطمہ سے کہو کہ اپنے رونے کا وقت مشخص کر دے، تاکہ جس وقت میں فاطمہ روئے تو ہم بیٹھیں، اور جس میں آرام کرے تو ہم آرام کریں۔ فاطمہ مسلسل روتی رہتی ہے، ہمیں آرام نہیں ہے۔ اسی کے پیش نظر میرے آقازادی کے لیے بیت الاحزان بنایا گیا۔ ہاں عزادارو، انہی مصائب کے ساتھ چل بسیں میری آقازادی، انہی مصائب کے ساتھ رخصت ہو گئی میری آقازادی۔ روایات نے لکھا کہ کنیز سے کہا کہ جب میری تسبیح کی آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ فاطمہ نہ رہی۔ ایک بار تسبیح کی آواز بند ہوئی، کنیز نے غلام کو بھیجا کہ جاؤ مولا کو خبر کرو۔ مولا آ گئے، غسل و کفن دیا، وقت غسل۔ میرے مولا سب کو منع کر رہے ہیں، دیکھو رونا نہیں، زور سے رونے کی آواز نہ آئے، تمہارے رونے کی آواز گھر سے باہر نہ جائے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، وہ بچے ہو کہ جن کی ماں فاطمہ ہو، وہ بیٹیاں کہ جن کی ماں فاطمہ جیسی کریمہ ہو، کیا ان کے لیے چپ رہنا آسان ہوگا؟ علی منع کر رہے ہیں کہ رونا نہیں ہے۔ ہاں عزادارو، دوران غسل ایک ایسا مقام آیا کہ یہ صبر و تحمل کا پہاڑ چیخ مار کر رو رہا ہے، اور سر کو دیوار میں دے مارا ہے۔ سوال ہوا، مولا سب کو منع کر رہے تھے، آپ خود ایسے رو رہے ہیں۔ آواز آئی، ابھی جو دیکھ رہا ہوں وہ علی کو رلانے کے لیے کافی ہے۔ ارے فاطمہ، جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، کس علم سے زندگی گزاری ہوگی فاطمہ؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔